بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دسمبر کی 13 تاریخ 2022، آج جنگ اور نیوز اخبار میں انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری آئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ریٹائرڈ آفیسرز نے فارن فنڈنگ کیس کو ڈیلے کرنے میں کیا کردار ادا کیا اور اس کی باقاعدہ انہوں نے ساری تفصیلات لکھی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آج یہ ویلاگ کر رہا ہوں چند منٹ کا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت جب یہ معاملات ہوئے اس وقت وہ ریٹائرڈ نہیں تھے، وہ سرونگ تھے۔ اور دوسرا یہ کہ میں تو پہلے دن سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ بڑی بری طرح سے مینیج ہوا ہے اور اس کو ڈیلے کیا گیا ہے۔ یعنی اسکروٹنی کمیٹی جو مارچ 2018 میں بنی، اس کا مینڈیٹ 1 مہینے کا تھا، یہ اس کی ٹی او آر میں لکھا ہے۔ پھر اس کو 4 سال لگ گئے۔ پھر ہم جب کہتے تھے ہمیں اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس دے، تو کمیٹی ہمیں لکھ کے دیتی تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف اعتراض کرتی ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اور وہ طوالت اختیار کرتا گیا۔ پھر 4 سال بعد جنوری 2022 میں جا کے کہیں اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ دیا، اور پھر اگست 2 تاریخ کو وہ جو تاریخی آرڈر ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو مالی بے قاعدگیاں تھیں، جو انہوں نے بینک اکاؤنٹ چھپائے، جو انہوں نے غیر ملکیوں سے فنڈ لیے، جو غیر ملکی کمپنیوں سے لیے، جو کنسیلمنٹ ولفل کنسیلمنٹس کی گئی، وہ تمام تفصیلات آ گئی، اور انشاءاللہ اس پہ جو پیونیٹیو ایکشن ہے جو الیکشن کمیشن نے ابھی لینا ہے وہ بھی آ جائے گا۔ لیکن میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا، صرف میں اس کی ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہ میرا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ میں کسی ادارے کو بدنام کروں۔ یہ ہمارے ادارے ہیں، اور میں عمران خان نہیں ہوں جو ایک بینیفیشری ہوتے ہوئے اپنے بینیفیکٹرز کو بدنام کر رہا ہے، اس کے ذریعے پاکستان کے اداروں کو بدنام کر رہا ہے، یعنی جس تھالی میں کھا رہا ہے اسی میں سوراخ کر رہا ہے۔ تو مجھے تو باقاعدہ بلا کے کہا گیا کہ اس کیس کو واپس لے لیں، اس کو فریز کر دیں، اور میرا اس پہ جواب یہ تھا، میں نے ان کو کہا کہ دس از دا گریٹسٹ ڈس سروس یو کین ڈو ٹو دس کنٹری، یہ اس ملک سے غداری ہے، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ آج میرا ثابت ہو گیا۔ میں نے ان کو اس وقت بتایا تھا کہ یاد رکھیے اس دن سے ڈریں جب عمران خان کھڑے ہو کے کپڑے جھاڑ کے آپ پہ الزام لگائے گا، پاک فوج پہ الزام لگائے گا۔ کیونکہ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا وہ اپنی ناکامی ڈس اون کرتا ہے، دوسروں کی کامیابی اون کرتا ہے۔ ہی بائٹس دا ہینڈ دیٹ فیڈز ہم۔ محسن کش ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا ہی کین نیور پرفارم، سیلیبریٹی لوکنگ فار مور فیم، وہ تو ہمارا ایک کمبینیشن تھا فیس اینڈ پالیسی کا، وہ جب ختم ہو گیا اس کو تو صرف شہرت چاہیے تھی۔ میں نے یہ تمام کوشش کی، اسی لیے میں نے اداروں کو اور نہ ان شخصیات کو کبھی بھی میں سامنے نہیں لایا، اور نہ میری کوشش ہوگی میں نہ لاؤں، آج بھی میں نہیں لاؤں گا، کیونکہ میرا مقصد اصلاح کا تھا۔ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں، یاد رکھیے، میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس سکے کے 2 فیسز ہیں، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، دوسرا ہے سویلین۔ تو دونوں میں انسٹیٹیوشنل ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن لوگوں نے یہ کام کیا، وہ ان کے پاس تمام طریقہ کار موجود ہیں، وہ چاہے ان کیمرہ کرتے ہیں، کارروائی کریں، ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جو غیر قانونی کام ہوا، جو غیر آئینی کام ہوا، جس کے ذریعے اس کیس کو 8 سال کی اس کو طوالت ملی۔ دوسری طرف سویلین ڈی ٹاکسیفیکیشن، وہ کیسے؟ کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے، یہی میرا مقصد تھا فارن فنڈنگ کا، کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈی ٹاکسیفائی کرے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ یہ ان کے مینڈیٹ میں ہے۔ انفارچونیٹلی ان کے مینڈیٹ، انہوں نے جو آرڈر کیا اس کے بعد اس کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ میں آئی ایم آف دا فرم اوپینین، یہ یاد رکھیے میری بات، آپ 10 الیکشن کرا لیں، جب لوگوں کے پاس آپشنز ہی نہ ہو باصلاحیت لیڈرشپ کی، جب ان کے پاس وہ سامنے نام ہی نہ رکھے جائیں جو کریڈیبل لوگ ہیں، تو وہ کیا چوائسز کریں گے؟ وہ کیا چور ڈاکو اور ان لوگوں میں، نااہل لوگوں میں کیا چوائسز کریں گے؟ یو ہیو ٹو پرووائڈ دیم آپشنز۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے۔ یہ صرف شخصی اور خاندانی قبضے میں ہے، یہ صرف ایک سیڑھی اقتدار کے لیے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن میں نے یہ کیس کیا۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس سکے کے 2 رخ ہیں، یاد رکھیے، ایک سویلین رخ ہے جس کی وجہ سے آپ جب تک سیاسی جماعتوں کو آزاد نہیں کریں گے، اگر برطانیہ میں ایک بھارتی نژاد وزیر اعظم بن سکتا ہے، پاکستانی نژاد میئر آف لنڈن بن سکتا ہے، تو پاکستان کی کون سی سیاسی جماعت ہے جس میں قیادت جو ہے میرٹ پہ آئے؟ میرٹ پہ جب قیادت آتی ہے 80% کرپشن وہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ 10 الیکشن کرا لیں، پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہم اسی طرح گھومتے رہیں گے اور خدا نہ خواستہ ڈوبتے رہیں گے۔ اسی لیے یہ فارن فنڈنگ کیس کیا گیا۔ اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے،
ان کا اپنا ایک طریقہ کار موجود ہے. دے مسٹ ٹیک دم ٹو ٹاسک جن لوگوں نے یہ کام کیا, بٹ تھرو دیئر اون انسٹیٹیوشنل میکنزم. میں کبھی ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا اور ادارے کا نام اس لیے نہیں لے رہا, میرا مقصد اداروں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. میرا پہلے دن سے مقصد تھا اصلاح کا, اسی لیے میں آج تک چپ تھا. اور اب جو یہ باتیں کر رہا ہوں اس واسطے کہ انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ.